امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جس طرح کے اصحاب ملے وہ میرے بھائی، میرے والد اور میرے نانا تک کو نہیں ملے۔ تو اس والے سے مجھے پروین شاکر کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب رسول میں، اصحاب امیر المؤمنین میں اور اصحاب امام حسن میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک اپنی زندگی ایسے گزاری جیسے رسول چاہتے تھے، جیسے علی چاہتے تھے، جیسے امام حسن چاہتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم کی حرمت کا بھی پاس نہیں کیا، امام علی علیہ السلام کا بھی آخری وقت میں ساتھ نہیں دیا، اور امام حسن علیہ السلام سے بھی غداری کی۔ اگر ہم اس ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ہمیں تاریخ کے اوراق اور مورخین کے اقوال کا ایک تفصیلی جائزہ لینا پڑے گا اور دونوں طرح کی مثالیں سامنے لانی پڑیں گی۔ وہ جلیل القدر ترین اور پاکیزہ ترین صحابہ بھی جنہوں نے ان ہستیوں کے قدموں پر اپنی پوری ہستی رکھ دی اور ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی اور ایک لمحے کے لیے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف پھر ایسی مثالیں بھی نکال کر لانی پڑیں گی کہ حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد میں چھوڑ کر بھاگ گئے، مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی، اور کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے قرآن کی اصطلاح میں منافقین کہا۔ اور ایسے بھی لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں نبی کریم کی بات کو نہیں مانا، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی اللہ کی حجت ہوتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم کے آخری ایام میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کی، نبی کریم کی دعوت کو نہیں مانا، نبی کریم کے حکم پر کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ ایسی تعویلیں گڑنی شروع کر دیں جو روح قرآنی کو مزمحل کر دیتی ہیں، اور خود نبی کریم کی موجودگی میں اونچی آواز سے اختلاف کرنے لگے۔ نتیجتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے حضور سے، اپنی بارگاہ سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ ایسے بھی لوگ نبی کے زمانے میں موجود تھے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اپنے دور میں بھی اگر غور کیا جائے، جہاں پر ان کے جانثار ترین صحابہ تھے، جیسے سلمان فارسی تھے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، جیسے مقداد تھے، جیسے مالک اشتر تھے، جیسے عمار یاسر تھے، وہیں پر ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر امیر المؤمنین کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین کے لشکر میں تھے، ان کے حامی شمار ہوتے تھے، لیکن حقیقتاً انہوں نے امیر المؤمنین کی جڑیں کاٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر وہ کام کیا جس سے امیر المؤمنین کو اور ان کی خلافت کو نقصان پہنچے۔
یہاں تک کہ ان کے اپنے لشکر میں سے، ان کے اپنے اصحاب میں سے، ان کے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان سے جا کر مل گئے۔ ان کے اپنے لشکر، اپنے ساتھیوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو نکل گئی اور خوارج کی شکل اختیار کر کے امیر المؤمنین کے خلاف تلوار لے کر دوبارہ میدان میں آئی اور انہوں نے امیر المؤمنین سے جنگ لڑی۔ اگر اسی تسلسل میں ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اصحاب دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب میں ظاہر ہے ان کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بہت کم رہی، اور اس 6 ماہ کے دوران جو کہ ان کی خلافت کا دور ہے، جس میں مسلمانوں نے ان کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان سے جنگ کے میدان میں جس طرح کے واقعات پیش آئے، جس طرح کے حالات کا سامنا فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ کو کرنا پڑا، اور جس طرح سے بعض لوگوں نے خود امام حسن مجتبیٰ کے خلاف ان کے اپنے لشکر میں ہوتے ہوئے تلواریں نکال لی، پیسوں پر بک گئے اور لشکر امام سے بغاوت کر کے دشمن امام کے مفاد میں اقدامات کرنے لگے۔ تو ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کربلا میں دیکھتے ہیں تو کربلا میں منظر بالکل عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ وہاں پر انہیں دنیا مل سکتی تھی، یہاں پر دنیا نہیں ہے۔ وہاں پر ان کے بیوی بچے، ان کی اجتماعی حیثیت محفوظ تھی، یہاں پر انہیں ہر چیز قربان کرنی تھی۔ وہاں پر خلافت میں، ریاست میں، اسلامی حکومت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کو حصہ مل سکتا تھا، چاہے نبی کریم کی ہمراہی ہو یا امیر المؤمنین کی ہمراہی ہو یا پھر امام حسن مجتبیٰ کی۔ لیکن کربلا کے ان اصحاب کو پتہ تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو امام حسین کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، یہ شعوری طور پر موت کے رستے کا انتخاب کر کے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری توجہ امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کی طرف ہے، مظلومیت کی طرف ہے، ان کے قیام کی طرف ہے، ان کی دعوت کی طرف ہے، ان کی جد و جہد کی طرف ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر کائنات کی سب سے اٹل حقیقت یہ ہے کہ نبی کا اکلوتا فرزند موجود ہے، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اور وہ حق کی علامت ہے، اور ان کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ سراپا باطل ہے، اور اس حق کی حمایت کے لیے نکلنے کا نتیجہ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ انہیں یہ سب کچھ معلوم تھا، اور معلوم ہونے کے ساتھ وہ امام حسین کے ہمراہ نکلے، اور عاشور کے دن تک انہوں نے جس پامردی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اپنے مولا حسین ابن علی کا ساتھ دیا، اور مولا کی بارگاہ میں جب آئے تو دنیا کے تمام غم بھول گئے، اور ہر ایک کو جلدی تھی کہ مولا کے قدموں پر سب سے پہلے وہ اپنی جان نچھاور کرے۔ یہ مثالیں باقی جگہوں میں ملتی ہیں تو بہت کم ملتی ہیں، لیکن یہاں پر اگر ملتی ہے تو بے مثال ہے، اس طرح سے کہ کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے حسین علیہ السلام کے لشکر میں جس کو اپنی جان کی فکر ہو، جس کو اپنی اولاد کی فکر ہو، جس کو اپنی بیوی کی فکر ہو، جس کو اپنی جاگیر کی فکر ہو، جس کو اپنے دنیاوی زندگی اور متاع و مال کی فکر ہو۔ نہیں، کوئی ایسی فکر ان کو لاحق نہیں تھی۔ ہر چیز سے دستبردار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی
کہ عصر عاشور، صبح عاشور سے عصر عاشور تک سب سے پہلے انہی اصحاب نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے فرزند اور رسول اللہ کے بچوں پر قربان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کا آغاز اصحاب کی شہادت سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اصحاب موجود تھے تب تک اہل البیت کی باری نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب جاتے تھے، واپس آتے تھے، پیاس ہوتی تھی، بھوک موجود تھی، تکلیفیں موجود تھیں، تلواروں کے زخم موجود تھے، نیزے کی انیوں کے دیے ہوئے زخم موجود تھے، لیکن ان سب کے باوجود یہ جب امام حسین کی بارگاہ میں آتے تھے تو کہتے تھے مولا آپ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلے، لڑے انسان، اور درمیان میں تھوڑا سا اگر وقفہ ملے تو واپس آ کر اپنے مولا سے پوچھے مولا آپ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ عشق، یہ کیفیت، یہ فداکاری، یہ ایثار تاریخ انسانیت میں کس جنگ میں ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شب عاشور جب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ مورخین نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی امام حسین سے پوچھا کہ بھیا آپ نے اپنے ان اصحاب کو آزما لیا ہے کہ یہ کل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو وہاں پر غالباً زہیر ابن قین یا حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ وہ تلوار لے کر نکلے، اپنی گردن پر رکھ کر کہا کہ بی بی ہماری زندگی کا مقصد اپنے مولا پر قربان ہونا ہے۔ اگر یہ ایک جان ہے، 100 جانیں ہوں، 100 دفعہ موت آئے، 100 دفعہ سر کٹے، 1000 دفعہ سر کٹے، پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے تو ہم حسین ابن علی کے قدموں پر اپنی جان دینے کو اپنا فرض سمجھیں گے، سعادت سمجھیں گے، نجات کا ذریعہ سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ بجھا دیے تو اس لیے بجھائے کہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ حسین کے ساتھ آنے والے مال و متاع کے لیے نہیں آئے تھے، چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ کل جو ہمارے ساتھ یہاں پر رہے گا وہ شہید ہو جائے گا، اس لیے آج کی رات تمہارے پاس مہلت ہے، چراغ بجھا دو، جو بھی جانا چاہے خاموشی کے ساتھ نکل جائے تاکہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون نکلا اور کون ہے۔ شرما شرمی میں نہ رکو، حیا کی وجہ سے نہ رکو، جو جانا چاہے میں اپنی بیعت اس سے اٹھا لیتا ہوں۔ بیعت اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، میں نے اپنی بیعت جو تم سے اٹھا لی ہے، اب چلے جاؤ۔ چراغ بجھایا گیا، لیکن جب چراغ جلایا گیا تو اصحاب حسین میدان میں موجود تھے، خیمے میں موجود تھے، بیعت اٹھ جانے کے باوجود موجود تھے، حسین ابن علی کی طرف سے اجازت ملنے کے باوجود موجود تھے۔ یہ جو ایثار ہے، یہ جو فداکاری ہے، یہ جو اپنے آپ کو قربان کرنے کا سراپا ایک جذبہ ہے، کہاں ملتا ہے؟ یہ وہ خصوصی چیزیں ہیں، اور ایسی شاید سینکڑوں خصوصیات ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں تو آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن دنیا کی دیگر تاریخوں میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی شہداء کے قدموں کی خاک کے صدقے میں
اس دنیا میں حسین کے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جینے کی، اور حسین کے قدموں پر حسین کے اہداف کی سربلندی کے لیے، حسین کے مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگی گزارنے اور جانے دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔